میں نے ان کے اڑتے ہوئے گھوڑے کا مذاق اڑایا کیا؟ میں نے قرآن کا مذاق اڑایا کیا؟ انڈیا نے ایسا آخر کون سا ظلم کر دیا تھا جو اس سے پہلے دوسرے ملکوں نے نہیں کیا ہوا تھا؟ عربیوں میں کون سا ایمان جاگ اٹھا ہے؟ اس سے بڑے واقعات ہوئے ہیں سب سے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی گستاخیاں اور بے باکیاں ہم آپ کے سامنے ایکسپوز کر رہے تھے کہ یہ کس طرح اولیاء کرام کا گستاخ ہے، صحابہ کرام کا گستاخ ہے، کہ اس نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی، اور پھر حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی گستاخی کی، اور اب یہ شخص گستاخوں کی بھی حمایت کرنے چل پڑا، اور اس نے انڈیا کی نپر شرما گستاخ کی حمایت کر ڈالی، اور اس بات سے اس نے اپنے کافروں اور گستاخوں کا ایجنٹ ہونے کا ثبوت دے دیا کہ میں کافروں کا ایجنٹ ہوں۔ اور اس نے یہ اقدام اس لیے کیا کہ جب نپر شرما نے گستاخی کی تو تمام عالم اسلام سے اس کی تردید کی گئی اور مسلمان سراپا احتجاج بنے۔ تو اب مرزا نے دیکھا کہ اگر میں بھی وہی مخالفت والا بیان ریکارڈ کرواتا ہوں تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، تو اس کے مصداق کے نہ ہو جائے کہ سارے مولویوں کے صف میں بھی کھڑا ہو جاؤں اور میں تو مولویوں کا اینٹی ہوں، مجھے تو اس کے مخالف سمت پر جو ہے نا وہ چلنا چاہیے۔ تو اس نے مشہور ہونے کے لیے ایک نیا بلنڈر چھوڑا کہ میں نئی بات کروں گا تو تبھی تو مشہور ہوں گا، کہ بدنام نہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، تو کافروں کی حمایت کر بیٹھا۔ تو اب یہ جس انداز سے کافروں کی حمایت کرے گا ہم اس کی بھی آپ کے سامنے انجینئرنگ کھول کے رکھتے ہیں کہ ایک طرف تو مسلمانوں کی غیرت اور حمیت ہے اور ایک طرف اس انجینئر کی انجینئرنگ ہے۔ میں اس سارے واقعے کا پس منظر بیان کر دیتا ہوں تاکہ ساروں کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ بابری مسجد جو تھی اس کو شہید کرنے کے بعد ہندوؤں کو ایک گر مل گیا، ایک ٹیکنیک مل گئی کہ اس انداز سے مسلمانوں کی مساجد کو گرا کر اس کو مندر میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ تو بابری مسجد کے بعد انہوں نے گیان واپی مسجد، یہ جو بنارس کے اندر تعمیر کی گئی ہے اور اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو تعمیر کیا تھا، اب انہوں نے یہ کلیم کیا کہ یہ مسجد جو ہے نا وہ پہلے مندر تھی۔ اب اس کے اوپر ان کو ثبوت بھی چاہیے تھا کہ کوئی چیز اس مسجد کے اندر سے ایسی ملے کہ جو مندر کی طرف مشیر ہو، اشارہ کرنے والی ہو کہ یہ پہلے مندر تھا۔ تو انہوں نے اپنی کورٹ سے اجازت لی کہ ہمیں اس کا سروے کرنے دیا جائے۔ تو جب حوض کا سروے کیا گیا تو حوض کے اندر جو فوارے والی جگہ تھی وہ چونکہ ابری ہوئی ہوتی ہے تو انہوں نے اس کو شیولین قرار دینے کی ناکام کوشش کی اور اسی کو کورٹ میں انہوں نے رکھا، اور مختلف چینلز پر اس حوالے سے ڈیبیٹ ہونے لگی۔ مسلمان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہندو بھی بیٹھے ہیں اور آپس میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے۔ تو اسی طرح ایک چینل پر بی جے پی کی کارکن نپر شرما اور مد مقابل ایک مسلمان جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے اور دونوں کی آپس میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے، اور درمیان میں اینکر بھی جو ہے وہ سوال و جواب کر رہا ہے، جس میں نپر شرما نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی، اور بھی قرآن پاک کے کئی چیزوں کی اس نے گستاخی کی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب یہ بندہ جو ہے مرزا، یہ اس کا ڈیفینڈ کر رہا ہے اور اس کا جو ہے وہ بچاؤ کر رہا ہے، اور وہ کس انداز سے کر رہا ہے اب وہ سنیں۔ مئی کے آخری ہفتے میں ایک ٹی وی پروگرام میں لائیو شو کے اندر ہمارے جو پڑوسی ملک ہے انڈیا، اس میں جو حکمران جماعت ہے بی جے پی، ان کی ایک کوئی رکن ہے، انہوں نے لائیو ڈسکشن کے دوران کچھ توہین آمیز الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے اسلام کے حوالے سے اور پیغمبر اسلام کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور حیران کن بات ہے کہ عرب ممالک جو آج تک انڈیا کے سامنے جھکے ہوئے تھے اپنی تجارت کی وجہ سے، یہ جتنے عرب ممالک ہیں آپ نے دیکھا ہوگا پہلے جب کبھی بھی کوئی گستاخانہ ایشوز ہوتے ہیں فرانس کے حوالے سے، یورپ کے حوالے سے، ان کی ہمیشہ یا تو سٹیٹمنٹ آتی نہیں ہے یا ہلکی سی وہ ڈھیلی سٹیٹمنٹ آتی ہے، بس اس سے زیادہ آگے جاتے ہی نہیں ہے، محاذ کھڑا نہیں کرتے، نہ ان ملکوں کو کوئی خطوط لکھتے ہیں وہ، نہ کہتے ہیں ہم آپ کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر دیں گے۔ انڈیا نے ایسا آخر کون سا ظلم کر دیا تھا جو اس سے پہلے دوسرے ملکوں نے نہیں کیا ہوا تھا؟ تو یہ مسلمانوں کو سوچنا چاہیے نا کہ گل وچ کوئی اور ہے۔ ہاں جی، سب سے توانا آواز پوری دنیا میں دو مسلمانوں کی تھی، ایک عمران خان صاحب اور دوسرے طیب اردگان، اسلامو فوبیا کے خلاف، گستاخانہ کارٹونز کے خلاف۔ اس وقت یہ سارے عرب ملک سوئے پڑے ہوئے تھے، وہ جو کچھ ہو رہا تھا وہ اس سے بڑا تھا۔ یہ دیکھیں جی، عرب کے بائیکاٹ کے اوپر یہ حضرت گفتگو کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عرب نے بائیکاٹ کیا ہے نا،
اس میں بات اور ہے، یہ عشق رسول کی وجہ سے انہوں نے بائیکاٹ نہیں کیا، یہ تو پہلے ان کے نیچے لگے ہوئے تھے اور اس سے پہلے کتنی بڑی گستاخیاں ہوئی عرب، اس کے اوپر اس نے سٹینڈ نہیں لیا۔ اب یہاں پر جو انڈیا کے خلاف سٹینڈ لیا ہے تو یہ کیوں لیا ہے؟ تو یہ حضرت صاحب کو الہام ہوا، بلکہ عرب والوں نے خود ان کو جو ہے نا ای میل کیا ہے کہ حضرت صاحب ہم جو انڈیا کے خلاف کھڑے ہونے جا رہے ہیں نا، یہ عشق رسول کی وجہ سے بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ ہم اپنے مفادات کی وجہ سے کھڑے ہو رہے ہیں، اور بات جو اور ہے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور کسی کو بھی نہیں بتا رہے۔ اور ان کے مطابق ایک اصول یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص پہلے گناہ کرتا ہو اور اب نیکی کر رہا ہو تو مرزا صاحب اس کو کہیں گے تم پہلے تو گناہ کرتے تھے، اب کیوں نیکی کرتے ہو؟ اگر عرب نے بالفرض پہلے کبھی اقدام کوئی نہیں کیا اور اس کے اوپر کوئی سخت سٹیٹمنٹ جاری نہیں کی اور ان ممالک کی مخالفت نہیں کی اور اب کی ہے، تو اس پر تمہیں انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اس دفعہ جو آپ نے اقدام کیا ہے، یہ ہر دفعہ جو بھی گستاخی کرے اس کے بارے میں آپ کو اقدام کرنا چاہیے، نہ کہ جو ہے نا اس طرح کی تم سٹیٹمنٹ دو۔ مجھے تو اس وقت ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ یار یہ عربیوں میں کون سا ایمان جاگ اٹھا ہے، اس سے بڑے واقعات ہوئے ہیں۔ مجھے پہلے سے ہی اندازہ ہو چکا تھا، ان کے اندازے دیکھیں کہ حضرت کا اپنا اصول ہے۔ جب جوید احمد غامدی سے پوچھا گیا احمدی حضرات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، کیا وہ مسلمان ہیں؟ تو اس نے ایک جملہ بولا، یہ میرا نقطہ نظر، اور ذرا دل تھام کے سن لیجئے، وہ ہمیشہ سے یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مجھ کو کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس کا انکار کروں۔ تو اس بات پر اس نے کہا تھا کہ مجھے جوید احمد غامدی صاحب کا یہ جملہ بڑا ہی اچھا لگا۔ یہ غامدی صاحب کا موقع مجھے بڑا اچھا لگا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کے بعد کسی کا رائٹ نہیں ہے کہ کسی کو اسلام سے باہر نکالے جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کلیم کر رہا ہے۔ کیوں کہ اس کی تعویل کی غلطی کیا جینون ہے یا منافقانہ ہے، یہ وحی کی تائید کے بغیر آپ بتا نہیں سکتے۔ حالانکہ اس نے کس جملے میں بولا؟ قادیانیوں کی حمایت میں بولا، اور اس کو وہی جملہ جو قادیانیوں کی حمایت میں بولا گیا تھا اس کو بڑا اچھا لگا۔ اور یہاں پر بھی دیکھیں اسی سینیریو پہ چلتے ہوئے، ایک تو یہ کافروں کی حمایت کر رہا ہے، دوسرا میں آپ کو یہاں پر جو پوائنٹ بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جب ایک بندہ اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کر رہا ہو، کلیم کر رہا ہو، تو ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا، کیونکہ ہم اس کے بیچ میں گھس کے نہیں دیکھ سکتے بقول اس کے، تو اس کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ تو عرب ممالک نے جو مخالفت کی انڈیا کی اور اس گستاخی کے اوپر مخالفت کی، تو یہ کیسے ان کے دل کے اندر گھس گیا کہ جی مجھے پتہ لگ رہا ہے کہ ان کے دل کے اندر عشق رسول کی وجہ سے انہوں نے یہ اقدام نہیں کیا، بلکہ یہ اپنی جو ہے نا پولیٹیشن کی وجہ سے اور اپنی سیاست کی وجہ سے اور اپنے دیگر جو مفادات ہیں ان کی وجہ سے یہ مخالفت کر رہے ہیں۔ یہ مجھے پتہ لگ گیا۔ بھائی تمہیں وحی ہوتی ہے، بھائی تمہیں کیسے پتہ لگا؟ اگر تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے تو مرزا قیامت تک کا تمہارے پاس وقت ہے، یہ ثبوت نکال کر دکھاؤ کہ عرب نے اسی وجہ سے ان کی مخالفت کی ہے۔ اور یہاں پر اس نے ایک جملہ یہ بھی بولا، انڈیا نے کون سا ایسا ظلم کر دیا تھا کہ جو باقیوں نے نہیں کیا؟ تو اس نے ایک نیا اصول دے دیا کہ جب کوئی چھوٹی گستاخی ہوگی اور اس کے مقابلے میں بڑی گستاخیاں موجود ہوں گی، تو جب کوئی بڑی گستاخی پر نہیں اٹھا تو چھوٹی گستاخی پر بھی اس کا اٹھنا بنتا نہیں ہے۔ اگر وہ اس چھوٹی گستاخی پر اٹھے گا، انجینئر مرزا صاحب اس کافر اور اس گستاخ کے آگے کھڑے ہو جائیں گے کہ نہیں بھئی میں آپ کو اس کو کچھ نہیں کہنے دوں گا، کہ یہ اس نے بالکل ٹھیک کیا ہے کہ جب بڑی گستاخی ہوئی تھی تو یہ تو اس نے تو بڑی چھوٹی سی گستاخی کی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی گستاخیاں کرتے رہیں کہ بڑی گستاخیاں تو پہلے ہو چکی ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور کون سا رستہ کھولنے جا رہے ہو؟ یہ تو ایک سٹیٹمنٹ دی، اس کے بعد اس کے اوپر مقدمہ قائم ہوا، اس نے آفیشلی آگے معافی بھی مانگ لی، وہ ہاتھ جوڑ جوڑ کے اپنی زندگی کی بھیک بھی مانگ رہی ہے، اور وہ جو سٹیٹمنٹ بھی دی اس نے وہ ریبٹل کے طور پر دی، جذبات میں آگے جب آپ کسی کے ریجن پر حملہ کریں گے اس کے جواب میں وہ آپ کے ریجن پر حملہ کرے گا۔ کوئی آرگنائز طریقے سے کام نہیں چلا تھا، ایک حادثاتی طور پہ ٹی وی ٹاک شو میں ہو گیا اور اس کے اوپر ایکشن بھی لے لیا بی جے پی نے دباؤ میں آ کے، لیکن اس کے باوجود ابھی تک اس کو ٹھنڈا نہیں ہونے دے رہے۔ اب آپ پہ مرزا صاحب یہ لازم ہے کہ آپ اس کی جو معافی والی ویڈیو ہے جس میں اس نے گڑ گڑا کر توبہ کی ہوئی ہے، معافی مانگی ہوئی ہے، یہ والی ویڈیو نکال کر لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ یہ دیکھو جی بالکل اس نے تو معافی مانگ لی ہے، اس کے بعد آپ تم لوگ اس کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو؟ پہلے تو آپ وہ سینیریو دیکھیں اس ٹی وی پروگرام کا، اس ٹی وی پروگرام کے اندر پہل جو ہے مسلمان کی جانب سے ہوئی ہے، اس کا آپ کو اندازہ ہوگا۔ ابھی تو ادھورے کلپ چل رہے ہیں، وہ بھی بڑی مشکل سے مجھے ایک کلپ ملا ہے، اور زیادہ تر تو انہوں نے غائب بھی کر دی ہے سوشل میڈیا سے، خود بھی انہوں نے کٹنگ کر دی، اور ریئل ٹائم کسی نے ریکارڈ کر لیا تھا ٹی وی پروگرام سے، تو وہ چل رہا ہے۔ تو اس عورت کے آپ کو جواب کے انداز سے پتا چل جائے گا کہ وہ ریبٹل کر رہی ہے، کیونکہ جب وہ مسلمان نے وہ بات کی تو اس نے کہا کہ اچھا آپ اگر اس طرح کی باتیں کرو گے نا تو ہم بھی یہ کہیں گے۔ تو یہ پہلا مجرم تو وہ مسلمان ہے
जो किसी के रिलीजन के बारे में इस तरीके से लाइव टीवी प्रोग्राम के अंदर आके बात कर रहे हैं। और ये बिल्कुल कोई कुरान और सुन्नत की तालीमात नहीं है कि आप किसी के रिलीजन का मजाक उड़ाएं। अब जी ये सिनेरियो बयान कर रहे हैं उस पूरे वाक़े का, और हजरत कह रहे हैं कि यहां पहले मुसलमान ने गुस्ताखी की है हिंदू मजहब की, और उसके ऊपर कहते हैं देखें जी मैंने वो अंदाजा इस तरह लगाया है कि जो नूपुर शर्मा है उसका अंदाज बता रहा है कि वो दिफाई पोजीशन में है और वो अपने मजहब का दिफा कर रही है, और मुसलमान के गुस्ताखी के जवाब में वो गुस्ताखी कर रही है। हजरत को देखें जर्रा बराबर भी अकल नहीं है कि ये क़यामत तक इस बात को ये साबित नहीं कर सकेगा। और आगे देखें जुमला क्या बोल रहा है कि जी उन्होंने कटिंग कर दी है, मुझे पूरा क्लिप नहीं मिल सका। ओ भाई, जब मुसलमान ने अगर उनके मजहब की गुस्ताखी की होती तो इंडिया उसको सर पर ना उठा लेता उस बात को, और उस क्लिप को काट कर साइड पे कर देता और नूपुर शर्मा का क्लिप आपके सामने रख देता कि ये जी नूपुर शर्मा हमारी ने जो गुस्ताखी की है ये वाला क्लिप ये ले लें, बिल्कुल नेट पर वाज़े मौजूद है। जो आपके मुसलमान ने गुस्ताखी की है वो हम गायब कर देते हैं ताकि किसी मुसलमान बेचारे पर मसला ना बने, और वो मुसलमान का क्लिप उठाकर अपने सर पर रख लेते और कहते हैं भाई डिबेट आगे नहीं चलेगी, सबसे पहले इसको फटे चढ़ाओ, सबसे पहले इसको फांसी दो। वो तो वहां से निकलने ही ना देते। आप मिर्जा की तजाद बयानी देखें कि ये कह रहा है कि ये मुसलमान का कसूर था, और शुरू में इसने ये कहा कि देखें जी उसने तो माफी भी मांग ली नूपुर शर्मा ने, और उसको बीजेपी ने जो है ना उसको निकाल भी दिया और उसके ऊपर एक्शन भी ले लिया। तो मैं कहता हूं कि अगर मुसलमान का कसूर था तो इंडिया और हिंदू इतने सुथरे कहां से आ गए और इतने अच्छे कहां से आ गए कि वो मुसलमान का कसूर होने के बावजूद भी इससे माफी मंगवाएं और इसको जो है ना वो निकालें, ना कि मुसलमान को निकालें, ना कि मुसलमान के खिलाफ कार्रवाई करें। ओ खुदारा, ये तो तजाद देख लो, अपने वीडियो के अंदर तो तजाद देख लो। और जब मिर्जा का ये बयान चला तो इंडिया ने इस बयान को अच्छा खासा उठाया कि देखो पाकिस्तान का एक मुल्ला है, उसने जो है ना बिल्कुल हकीकत से पर्दा जो है ना वो फाश कर दिया, और बिल्कुल जो है ना वो हकीकत हमारे सामने खोल कर रख दी कि नूपुर शर्मा ने मुसलमान के मुकाबले में गुस्ताखी की है, उसने इब्तिदा नहीं की गुस्ताखी की। ये इंडियंस को भी नहीं पता था, उन हिंदुओं को भी नहीं पता था जो मिर्जा साहब निकाल कर ले आए। ये ऐसा ही हो गया जैसे कोई बंदा जो है वो शैतानी करे तो शैतान भी हैरान हो जाए कि यार ये वाला प्लान तो मेरे जहन में भी नहीं था, ये ख्याल मेरे जहन में भी नहीं आया। ये सस्ती शोहरत का तलबगार शख्स और अपने आप को काफिरों का एजेंट साबित करने वाला शख्स ये बिल्कुल बेनकाब हो चुका है। और खुदारा अब तो होश करो। अब हम आपको वो डिबेट दिखा देते हैं कि जिसके अंदर जी वो इसके मुताबिक मुसलमान ने गुस्ताखी की है और जो है ना वो नूपुर शर्मा उसके मद्दे मुकाबिल गुफ्तगू कर रही है। वो हम आपको दिखाते हैं, वो सुने। नूपुर और मुफ्ती नदीमुद्दीन ऐश्वर्या, हाँ जी, स्टूडियो से बाहर। ऐश्वर्या, मैं खुश हूं कि आपने ऑब्जेक्ट किया, क्योंकि ये बिल्कुल बेहूदगी है। जैसे मैंने शुरू किया, हमारे शिवलिंग को फवारा बता देना। यहां एक मैं सवाल कायम करता हूं कि जब उस फवारे की उस उभरी हुई जगह का केस जो है वो कोर्ट के अंदर चल रहा है और अभी कोई फैसला नहीं हुआ और उसको शिवलियन डिक्लेयर नहीं किया गया, तो उसको भाई फवारा ही कहा जाएगा, या ये कहा जाएगा पीपा मूंदा कीता पे, या ये कहा जाएगा जी मटका उल्टा हुआ है, या ये कहा जाएगा जी पत्थर है उल्टा हो गया और उसके बीच में से फवारा फूट पड़ा है। और भाई क्या कहा जाएगा? उसको वही कहा जाएगा जो पहले से उसकी हकीकत है, और वो फवारा है। अब आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक तरफ शिवलियन की तस्वीर है और एक तरफ उस फवारे की तस्वीर है, बस वो उभरा हुआ है। तो इसका मतलब जो चीज भी उभरी हुई होगी वो शिवलियन बन जाएगा, और उसको अगर कोई उस उभरी हुई चीज के ऊपर पांव रख देगा तो ये काफिर जो है ना उठकर उस मुसलमान को कत्ल कर देंगे कि ये जो इसने हमारे शिवलियन के ऊपर जो है ना पांव रख दिया। वजह क्या हुई? क्योंकि शिवलियन भी हमारा गोल है और ये जो है ना पत्थर भी गोल था। तो ये कह रही है कि आप हमारे शिवलियन को फवारा क्यों कह रहे हैं? तो ये इस बात को इसने जो है वो बुनियाद बनाया और उसके ऊपर अब इसने सारी गुस्ताखी की बुनियाद रखी, जिसको मिर्जा साहब कह रहे हैं जी मुसलमान ने गुस्ताखी की थी। मिर्जा क़यामत तक का तुम्हारे पास वक्त है, लेकर आओ मुसलमान की वो वीडियो, और भाई काफिरों के पास तो तुम्हें मिल जानी चाहिए वो वीडियो जिसके अंदर मुसलमान गुस्ताखी कर रहा है। और यहां पर तो मुसलमान कह रहा है भाई हमने कब गुस्ताखी की है, हमने कब उसके बारे में कोई बुरी बात कही है। अब आगे सुने। अब इनको कैसा लगेगा? मैं कहूंगी अरे कौन सा वर्ष कुरान का 88-20 जो कहता है क्या अर्थ इज फ्लैट, मतलब कि ये विश्व जो है। आप देखिए पीछे मुसलमान कह रहे हैं कि ये यकतरफा आप गुस्ताखी कर रही हैं, हमने कोई गुस्ताखी नहीं की, ये यकतरफा बात हो रही है। आप खुद ही जो है ना वो बना के उसको शिवलियन आपने खुद ही गुस्ताखी बना ली है, हमने तो अभी तक किसी ने उसको डिक्लेयर ही नहीं किया शिवलियन।
नुमानी वो कालीन की तरफ बिछा हुआ है, मैं इनके ऊपर नहीं बोली, और अपनी आस्था को वहां से जोड़ बदजबान देंगे। लोगों के ऊपर मैं नहीं आपको पूरी आजादी बोली, है। कृपया करके मुझे बोलने दीजिए। ये देखें सामने जो अल्लामा साहब बैठे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई आपने अपनी उसको शिवलिंग डिक्लेयर करके खुद ही उसके साथ अपनी आस्था जोड़ ली है, उसके साथ अपनी जो है ना वो मजहब को जोड़ लिया है, हालांकि अभी तक उसको शिवलिंग डिक्लेयर किया ही नहीं गया हुकूमत की तरफ से। तो जब डिक्लेयर कर दिया जाएगा उसके बाद बकिया बातें होंगी, अभी तो हुआ ही नहीं। तो आप कैसे कह सकती हैं कि हमने आपके मजहब की गुस्ताखी की उसको फवारा कह के? मैं इनके उड़ते आप मैं बोलिए इनके 30 उड़ते सेकंड, हुए उसके घोड़े बाद का जब वो मजाक खत्म कर ले उड़ाया। फिर आप जवाब दीजिएगा क्या नुमानी कहते हैं जी। उसे? एक एक करके बात सबकी सुनाई देगी, एक एक करके बोलिए नुपुर। उड़ते हुए घोड़े, मैंने इनके उड़ते हुए घोड़े का मजाक उड़ाया क्या? मैंने कुरान का मजाक उड़ाया क्या कि कुरान कहता है कि भैया नहीं, प्लीज डोंट, प्लीज डोंट, वर्ल्ड है, वर्ल्ड, प्लीज डोंट, earth is flat. प्लीज डोंट मेक Earth पर्सनल है, पॉइंट। it's देखिए flat. एक दूसरे की आस्था के ऊपर सवाल मत उठाइए। अब ये देखें एंकर जो है वो कह रहा है एक दूसरे की आस्था पर मजाक ना उड़ाएं, एक दूसरे की आस्था को कुछ ना कहें। तो वो यहां पर एक दूसरे का तो वैसे गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ने के लिए कह रहा है, वो असल में नूपुर शर्मा को ही चुप करवा रहा है कि तुम ऐसा कोई बकवास ना कर बैठना मुसलमानों के हवाले से, हमारे से समेटना मुश्किल हो जाएगा। पॉइंट पे आते हैं, हाँ टॉपिक। मैं पर्सनल नहीं कर रही आप जो है लेट्स बी लीगल, बिल्कुल नहीं 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 लीगल, का मजाक मजाक नहीं उड़ाने उड़ाते का हैं। क्या मतलब है? आप जबरदस्त लेट्स बी यही लीगल, है। लेट्स बी लीगल। नुपुर 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 यही है। नुपुर संविधान सर्वोपरि यही है, है। संविधान सबसे ऊपर है नुपुर। बोलने दीजिए। देखें यहां पर वो एंकर जो है वो कह रहा है कि नूपुर संविधान सबसे ऊपर है, मतलब वो उसको रोक रहा है कि भाई इस तरह की बातें ना करो। और ये मिर्जा साहब ने जो है वो क्या किया, ऐसी हांकी कि जिसका क़यामत तक ये जवाब दे ही नहीं सकेंगे, क्योंकि इनको चाहत थी कि काफिर भी इनके गुण गाएं। अब वो सारे मुसलमानों के तो खिलाफ हैं, लेकिन सिर्फ एक इस मौलवी की जो है ना वो गीत गा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसने मुसलमानों से गद्दारी की। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस छोकरे की, इन छोकरा बाजियों से और इन दजल फरेबियों से बचाए, और मुसलमानों को इसका ये बेनकाब और गलीज और गंदा चेहरा पहचानने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।